अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं प्रोग्राम द टॉक शो और मैं हूं बतूल राजपूत। आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे कि क्या पाकिस्तान में जो पावर स्ट्रगल है वो मज़ीद एक्सपोज हो गई है। इदारों में लगता है कि अपनी सुप्रीमेसी को मज़ीद दिखाने की जंग लग रही है, लेकिन क्या इसमें कहीं अब ऐसी चांसेस बाकी हैं कि नेगोशिएशंस या रिकन्सिलिएशन के हवाले से बात कर सकें। मेरे साथ प्रोग्राम में जुल्फ़िकार बदर साहब मौजूद हैं, जो कि तर्जुमान है बिलावल भुट्टो ज़रदारी साहब की पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से इनका ताल्लुक़ है। और जब भी रिकन्सिलिएशन की बात आती है तो आप बेनज़ीर की 2008 वाली किताब रिकन्सिलिएशन इस्लाम एंड डेमोक्रेसी को बिल्कुल भूल नहीं सकते। लेकिन इस मौजूदा सूरत हाल में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी क्या रोल प्ले कर रही है? रिसेंटली हमने आसिफ अली जरदारी साहब का ये बयान तो सुना कि जब तक रिफॉर्म्स नहीं होंगे रेलिवेंट अदारों में इलेक्शन के हवाले से और जुडिशल रिफॉर्म्स आगे नहीं बढ़ते, इलेक्शंस नहीं होने चाहिए। लेकिन एग्जैक्टली जो मुल्क की हालात हो गई है इसमें, इस पोलराइजेशन में कौन है जो चीज़ों को थोड़ा न्यूट्रलाइज करेगा? रहनुमा पीटीआई अताउल्लाह खान भी मेरे साथ मौजूद हैं, उनसे बात करेंगे। मुफ्ती किफ़ायतुल्लाह रहनुमा JUIF मुझे प्रोग्राम में ज्वाइन करे हैं। एक और बहुत अहम डेवलपमेंट हुई है कि ऑडियो लीक्स की तहकीकात के हवाले से कमीशन बनाया गया है, जिसकी सरबराही जस्टिस फाइज ईसा करेंगे। ये तमाम तर इकदाम तब लिए जा रहे हैं जब जुडिशल सिस्टम में भी हमें एक शेयर डिवाइड नज़र आती है। पॉलिटिक्स में तो डिवाइड है ही, मीडिया में भी एक बहुत बड़ी डिवाइड है, और 9 मई के वाक़यात के बाद अवाम में भी हमने एक बहुत बड़ी डिवाइड देखी है। क्या वो डिवाइड मिलिट्री कोर्ट्स की वर्किंग से ख़त्म हो जाएंगे? ख्वाजा आसिफ साहब कहते हैं कि इतनी परेशानी की बात नहीं, नए नहीं बन रहे हैं, पुराने ही काम करेंगे। लेकिन क्या वो इस तरह से काम करेंगे कि वो जमहूरियत के लिए अच्छा है? और ये तो एक बहुत बड़ा चैलेंज है पाकिस्तान की रेगुलर जुडिशल निज़ाम के ऊपर। आप क्या कर रहे हैं? मौजूदा अदालतें क्या कर रही हैं? इससे पहले ऐसे बहुत सारे फैसले हाई कोर्ट के मौजूद हैं जिन्होंने ऐसे सवालात उठाए हैं कि पैरेलल सिस्टम से आप किस तरह से जस्टिस कर सकते हैं, ख़ास तौर पे ऐसी हुकूमत के नीचे जिनकी अपनी रिट चैलेंज होते हुए दिखाई दे रही है। इन तमाम नुकात में बात करेंगे। बहुत शुक्रिया। जुल्फ़िकार बदर साहब, आपसे मैं शुरू कर रही हूँ। सर, मुझे बताइएगा कि ये आपको चांसेस लगता है कि रिकन्सिलिएशन के मामला जितने आगे बढ़ गए हैं, रिकन्सिलिएशन होती हुई आपको कहीं लगता है हो सकता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया फिजा साहब, आपने अपने प्रोग्राम में मुझे इनवाइट किया। कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी और पीपल्स पार्टी की लीडरशिप हमेशा से इस बात पे बिलीव करती है कि टेबल पे बैठ के तमाम मसाइल को, इश्यूज को, कॉन्फ्लिक्ट्स को टेबल के जरिए आपको इनको हल करना है, और टेबल पे बैठे बगैर मसले का हल निकल नहीं सकता। लेकिन अब मामला इस नैज तक पहुंच गया है कि यहाँ पे मिलिट्री के इंस्टीट्यूशन के ऊपर, GHQ पे, कोर कमांडर हाउस पे और गवर्नमेंट हुकूमत पाकिस्तान के ऊपर, रेडियो पाकिस्तान और मुतअद्दिद बिल्डिंग्स के ऊपर जो पीछे 9 मई को वाकया हुआ है, उसने तमाम तबका फिक्र, सियासी जमातें, पॉलिटिकल स्टेक होल्डर्स, पॉलिटिकल पार्टीज इंक्लूडिंग एस्टेब्लिशमेंट एंड मैनी अदर, उन सबको इस बात के ऊपर बावर करवा दिया है कि पाकिस्तान के अंदर ये जो दुश्मन मुल्क नहीं कर सका, ये पाकिस्तान के अंदर प्रॉक्सी वॉर के थ्रू पाकिस्तान के अंदर ये हमला हुआ है, पाकिस्तान की सालमियत पे हमला हुआ है। तो ये सारा मामला उस टाइम तक हल नहीं हो सकेगा जब तक कोई इनको प्रॉपर एक सजा नहीं दी जाती। और मैं समझता हूं कि इस सारे मामले के बावजूद अगर कोई पॉलिटिकल हल निकालना है और मुल्क को आगे लेके चलना है, तो ये टेबल और डायलॉग के जरिए ही हल होगा। और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी हमेशा से इसमें लीडिंग रोल लेके रही है और लीड करती रहेगी। आप देखें कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने जब PDM का प्लेटफॉर्म क्रिएट किया, तो उनका ब्रेन चाइल्ड क्या था कि पाकिस्तान के अंदर तमाम पॉलिटिकल जमातें, तमाम पॉलिटिकल पार्टीज, फोर्सेस, स्टेक होल्डर्स और उसकी लीडरशिप एक प्लेटफॉर्म पे इकट्ठे हो जाए, अपने लेकिन जुल्फ़िकार मैनिफेस्टो बदर और साहब, माजरत के साथ जाती। PDM ये जो 13 जमातें इकट्ठी हुई हुई हैं, जिसमें से 2-3 जमातों का ज़्यादा बड़ा किरदार है। हमने देख लिया था जब मौलाना फजल रहमान के कारकुनान आए रेड जोन में और हज़ारों की तादाद में थे, डंडे भी थे उनके पास, उन्होंने कुछ किया नहीं, लेकिन पावर तो थी उस वक्त उनके पास करने की। उनको तो गवर्नमेंट ने नहीं रोका, वो भी दीवारें और गेट फलांग रहे थे। तो आप लोग तो खुद ही एक पेज पे नहीं है, फिर आप कैसे कह सकते हैं कि PDM मिलके मुज़ाकरात की तरफ जा सकती है? आपकी पार्टी का जो भी स्टांस हो, लेकिन PDM एज अ प्लेटफॉर्म इज नॉट वर्किंग एनी मोर। देखिए, PDM का प्लेटफॉर्म की मैं आपको थोड़ी सी बैकग्राउंड बता रहा था कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब का ये ब्रेन चाइल्ड था। PDM के अंदर जितनी भी जमातें हैं, सबका अपना अपना हक है कि वो अपनी इख्तिलाफ राय रखें।
لیکن ایک پوائنٹ کے اوپر وہ اکٹھے ہوئے تھے, اسی پوائنٹ کے اوپر ووٹ آف نو کانفیڈنس کی تحریک موو کی گئی اور اس حکومت کو گھر بھیجا گیا کہ ہم نے اس ملک کی اکانومی کو ٹھیک کرنا ہے. لیکن اس اکانومی کو ٹھیک کرتے کرتے جب وہ حکومت میں آئے اور آئی ایم ایف کا معاہدہ دیکھ کے ابھی تک اس کی پاسداری کرنی پڑ رہی ہے تو اس میں ٹائم لگا. لیکن اب میں آپ کو ایک چیز بتا دوں کہ یہ اکانومی بھی ٹھیک ہونے جا رہی ہے اور پی ڈی ایم کی تمام جماعتیں آج بھی ایک پیج پہ ہیں اور پیپلز پارٹی اس پی ڈی ایم کی پلیٹ فارم کا حصہ ٹھیک نہیں ہے. ہے لیکن اس کے میں آپ کو ساتھ یہاں پہ روکوں الائنس گی. ہے, اس کا الائنس ذوالفقار ہے. بدر اور صاحب جو ایک جی سیکنڈ میں آپ کی بات کمپلیٹ کر دوں, جی میں آپ کی ایک بات کمپلیٹ کر دوں. یہ جو مولانا صاحب کی کال کے اوپر تمام پی ڈی ایم کی جماعتوں نے کٹ کیا تھا نا, اس کے اندر تمام مولانا صاحب کی تقریر کے اندر اس میں کلیئرٹی تھی. انہوں نے کہا کہ ہم پارلیمنٹ, سپریم کورٹ اور ریڈ زون اور تمام دیگر اداروں کے لیے ہم اپنی سیکیورٹی لے کے آئے ہیں اور وہ سیکیورٹی انشور کرے گی لیکن کہ کیا وہ یہاں پہ سیکیورٹی کوئی بھی آرٹیکل 245 اپنی کے تحت آئی حدود تھی؟ کو کیا وہ پار کوئی نہ کرے. پیراملٹری فورس ہے؟ مولانا فضل الرحمان ایک سیاسی جماعت نہیں, کے سربراہ ہیں پیراملٹری یا نہیں ہے. کسی دیکھیں سیاسی جماعت کے اندر میں آپ کو بتاتا ہوں بہت سارے ایسے ہیں, اگر انہوں نے کوئی اسلحہ اٹھایا ہوا تھا تو وہ سوالیہ نشان ہو سکتا ہے, لیکن وہ مولانا ٹھیک. صاحب نے اپنی جماعت کے اندر ایک جی ڈسپلن اس کو قائم کیا کنٹینیو ہوا تھا کرتے اور ہیں. وہ جو جی ان کی جی لیکن فورس تھی, جی اس پہ وہ مزید جو بات کرتے فورس ہیں. تھی ذوالفقار صاحب وہ پلیز آئی ہولڈ فورس جو ہے. جی ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے تھی, ڈسپلن مینٹین کرنے کے لیے وہ لوگ تھے. گیٹ پہ چڑھ کے دیکھیں مجھے نہیں پتا کہ کس گیٹ پہ چڑھے ہیں یا کیا ہوا, ٹھیک لیکن کوئی سپریم کورٹ کے اندر, پارلیمنٹ ہاؤس کے اندر, ریڈ زون کے اندر, ٹھیک ہے کسی ٹھیک ہے بدر ڈپلومیٹک انکلیو کے صاحب اندر پلیز آئی ان ہولڈ میں یو سے ہے. کوئی بھی نہیں گیا. ہم اسے کنٹینیو کرتے ہیں. عطا اللہ خان صاحب, ذوالفقار بدر صاحب نے کہا ہے کہ ایک پراکسی وار کے تحت ہوا ہے جو 9 مئی کے واقعات ہیں, یہ ان کا پوائنٹ آف ویو ہے. اور میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ عمران خان شرمندہ تو نظر نہیں آتے, کیا عمران خان معافی مانگیں گے 9 مئی کے واقعات سے؟ کچھ کارکنان سے تو انہوں نے یہ بھی کہنے سے انکار کر دیا کہ وہ ہماری جماعت کے ہی نہیں ہے. آپ کے صدر کہہ رہے ہیں, جن کا تعلق بھی آپ کی جماعت سے ہے, کہ اس کی مذمت کرنی چاہیے, لیکن جس طریقے سے, جس رویے کے ساتھ عمران خان مذمت کریں وہ کام نہیں آئے گی لگتا ہے آپ کے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شکریہ. ایک تو سب سے پہلے آپ کس نظر سے ایک سارے واقعے کو دیکھتے ہیں, سب سے پہلے ہمیں یہ دیکھنا چاہیے. عمران خان صاحب پاکستان تحریک انصاف کا بڑا کلیئر منشور ہے اور بڑا کلیئر نظریہ ہے کہ پاکستان کی جو ادارے ہیں اور مضبوط فوج, مضبوط پاکستان ہے. ایک تو بڑا کلیئر ہونا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ ہمارے اداروں سے کسی قسم کی کوئی لڑائی نہیں ہے. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ یہ جو پراکسی وار اور فلانا یہ ڈمکانا, یہ سازش جو آپ کو ان کی باتوں سے نظر آ رہی ہیں, یہی تو ہم سازش کہہ رہے ہیں کہ سازش ہے. اگر اس دن ہم نے پرامن احتجاج کرنا تھا, جس کا ہمیں آئین قانون حق دیتا ہے, ہم نے پرامن احتجاج کیا, لیکن وہ لوگ جو لوگوں کو مشتعل کر رہے تھے, جو دعوت دے رہے تھے, اور یہ دو یعنی لبرٹی چوک سے وہاں تک جناب یہاں رک جاتے ہیں عطا اللہ صاحب. یہ بڑے امپورٹنٹ بات آپ نے کی ہے, لیکن آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو اشتعال دلایا گیا, تو آپ کے کارکنان اتنے ایزی گوئنگ ہیں, کوئی بھی پرووک کرے گا ڈنڈے مارنے شروع کر دیں گے, آگ لگانا شروع کر دیں گے, کور کمانڈر ہاؤس میں گھس جائیں گے, تو کارکنان تو آپ کے ہیں نا اشتعال, چاہے چلو عمران خان نے نہیں دلایا, کسی اور نے دلایا, ذمہ داری کیوں نہیں لے رہے آپ لوگ؟ دیکھیں اس کی وجہ ہے, جب عمران خان صاحب کو عدالت کے اندر سے جس طریقے سے گرفتار کیا گیا تو وہ کارکنوں میں, ورکروں میں اشتعال پایا جا رہا تھا اور اس کو استعمال کیا گیا. ہم یہی کہہ رہے ہیں کہ 2.5 گھنٹے کا راستہ تھا, وہ کیسے طے ہوا؟ راستے میں رکاوٹیں کیوں نہیں تھی؟ پولیس کیوں نہیں تھی؟ ہم نے کراچی میں بھی احتجاج کیا, لیکن پولیس سامنے تھی اور وہاں پہ ہم نے احتجاج کیا, پرامن طریقے سے واپس آ گئے. اب وہاں پہ بھی ایسے واقعات ہوئے کہ چوکی جلائے گی, گاڑیاں جلائے گی. مجھے ایک کارکن کوئی دکھائے, کوئی ایک فوٹیجز دکھائے, کوئی ایک ویڈیو دکھائے. لیکن عطا اللہ صاحب اس کو کنٹینیو کرتے ہیں, مجھے ایک بریک لینی ہے, لیکن یہ ایک بڑا انٹرسٹنگ آرگیومنٹ آپ نے کیا ہے کہ میں آگ لگا رہا ہوں اور مجھے آگ لگانے سے کسی نے روکا نہیں تو میں نے آگ لگا دی. آئی تھنک دس از ویری ویری ڈفرینٹ آرگیومنٹ. ایک بریک لیتے ہیں, پھر اس پہ کنٹینیو کریں. پروگرام میں خوش آمدید. عطا اللہ صاحب اس کو کمپلیٹ کر لیں آپ. یہ جو آپ نے بات کی ہے کہ بالکل ہونی چاہیے تھی, روکنی چاہیے تھی, لیکن سر جب کسی نے نہیں رکا تو آپ لوگوں نے اپنے کارکنان کو اتنا بھی شعور نہیں دلایا سیاسی طور پہ؟ یہ کیسی پولیٹیکل انسٹیٹیوشنلائزیشن آپ کر رہے ہیں کہ ان کو پتہ ہی نہیں ہے کہ انہوں نے کنٹونمنٹ میں آگ نہیں لگانی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے کہ سرکاری عمارتوں کو آگ نہیں لگانی, انہیں پتہ ہی نہیں ہے ایم اے والوں کا جہاز ہے. میں وہی آپ کو بتانا چاہ رہا ہوں کہ ہماری ڈاکٹر یاسمین راشد تھی اور جو وہاں پہ قیادت تھی وہ روکتے رہے, اور ہمارے جو اکثریتی ورکر ہیں, ہمارے لوگ ہیں, وہ نہیں گئے. ہم یہی تو بتانا چاہ رہے ہیں. تو پھر آپ کس کی رہائی کا مطالبہ کر رہے ہیں؟ پھر آپ کی لیڈرشپ کس کی رہائی کا مطالبہ کری اگر آپ کہہ رہے ہیں کہ آپ کے وہ لوگ نہیں ہیں؟ اس وقت جو ہمارے کارکنان بند ہیں ان کی رہائی کا مطالبہ الگ ہے. ہم یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ ایک کمیشن بنائیں, انکوائری کریں اور دیکھ لیں کہ کون کون لوگ ملوث ہیں.
हम जो मुतालबा कर रहे हैं कारकुनान की, जो वर्कर है वो घरों से उठाए जा रहे हैं, वो वर्कर जिन्होंने परमन एहतिजाज किया। मैं आपको बताऊं, मैं अपनी मिसाल दे रहा हूं, मैं रुपोशी की हालत में हूं, मैंने कोई गमला भी नहीं तोड़ा, किसी चीज को हाथ भी नहीं लगाया, लेकिन मुझ पे वो चला रहे कि भाई टीवी पे ये दहशतगर्द है। क्या दहशतगर्दी की मैंने? जी बिल्कुल, मैं ये सिर्फ जो अपने हक के सियासी लिए खड़ा हूं। गिरफ्तारियां हैं सर वो भी नजर आ रही हैं अताउल्लाह खान साहब, जो सियासी गिरफ्तारियां वो भी नजर आ रही हैं, हमारा लेकिन जो बड़ा फुटेजेस क्लियर हैं, जो स्टैंड है। सोशल मीडिया का कंटेंट है, उसको कितना नजरअंदाज कर सकते हैं आप? और आप खुद अपने मुंह से कह रहे हैं कि हमारे कारकुनों को इश्तियाल दिलाएगा। मैं आपको यहाँ रोकूंगी, अगले मेहमान की तरफ बढ़ते हैं। मुफ्ती किफायतुल्लाह साहब, आप बताएं, आप लोग तो ना बात करने को तैयार हैं, माजी में यहूदी एजेंट कहते थे, फिर आपने अपनी स्ट्रीट पावर भी दिखाई, बार बार मार्चेस भी किए, फिर आप रेड जोन की हिफाजत के लिए भी आ गए। सर तो आप कुछ ऐसा क्यों नहीं करते जिसका कुछ असर भी हो? आप पीडीएम, आपकी पार्टी के पीडीएम के सरबराह हैं, लेकिन वो सरबराही नजर नहीं आती। किफायतुल्लाह साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने भाई की बातों से बहुत एहतराम के साथ इख्तिलाफ करता हूँ कि अगर कोई टीचर अपने शागिर्दों को ये समझाए कि आपका बाप चोर है और वो जाकर उसका माइंड सेट तब्दील करे और वो अपने बाप के खिलाफ बोलने लगे या कोई एक्शन उठाए, तो अब टीचर तो ये नहीं कह सकता कि मैं इसमें शामिल नहीं। देखें, हर एक तहरीक में एक मास्टर माइंड होता है, तो तहरीक इंसाफ में तो मास्टर माइंड जो है वो इमरान खान है, और इमरान खान ने इस माइंड को तब्दील किया, इस पर बहुत अरसा लगा है। शुरू के अंदर सोच की तब्दीली आई है, सोच की तब्दीली के बाद उसमें रसूख आया है दूसरे मरहले पर कि ये सोच हमारी अनमिट है और ठीक है, इसको तब्दील नहीं होना चाहिए। तीसरे मरहले पर इस पर एक्शन आया है, और चौथे मरहले पर इसमें गैज़ो गज़ब आया है, और पांचवें मरहले पर इसमें तशद्दुद आया है, और छठे मरहले पर ये मुल्क की सालिमियत के खिलाफ ये बात चली गई। अब ये तो ऐसा नहीं है। इमरान खान की तमाम वीडियोस को देखा जाए, उनकी यानी उन्होंने अदब का और एहतराम का सबक दिया है, उन्होंने मोहब्बत का सबक दिया है कि इन इदारों से मोहब्बत की जाए, इनके बड़ों को प्यार किया जाए, ये मुल्क की सालिमियत के लड़ने वालों के साथ ऐसा किया जाए। उन्होंने तो बगैर किसी तमीज़ के एक ऐसी आग लगाई है जो नौजवान ने किया है। अब 9 मई का वाक़या हो गया। 9 मई के वाक़े में वो कहते हैं कि हमारा उनसे कोई ताल्लुक नहीं। ये इस सदी का बहुत बड़ा झूठ है, इस सदी का बहुत बड़ा झूठ है। हम उम्मीद तो ये करते हैं कि वो झूठ नहीं बोलेंगे। जमान पार्क से लोग निकलते हैं और जिनाह हाउस को जलाते हैं, और जमान पार्क से लोग निकलते हैं और वो जाकर कोर कमांडर के घर में दाखिल होते हैं, वापस फिर जमान पार्क में आते हैं। लेकिन मुफ्ती साहब, जिस तरह से कुछ खवातीन के साथ सलूक किया गया, आप उसको कंडेम करेंगे? आपने मेरी बात तो पूरी सुननी है। मैं खवातीन को भी उसका एहतराम जानता हूँ, लेकिन जितनी बात आपने अताउल्लाह साहब की सुनी है तो हमारी भी बात सुनी जी। तो 9 मई के ये वाक़यात हैं जो आपके सामने आए हैं, इनको ऐसा करना चाहिए। देखो, इमरान खान अपने मुस्तकबिल में आज़ाद है, वो हमारा मशवरा न माने, लेकिन उसके बाद 2 रास्ते हैं। एक रास्ता ये है कि वो कंप्रोमाइज सियासत करेगा या वो इनकलाबी सियासत करेगा। अगर वो कंप्रोमाइज सियासत करता है तो फिर वो इस तरह कहे जी मुझसे गलती हो गई है, मैं माफ़ी मांगता हूँ, आइंदा नहीं करूँगा, तो ये फिर कंप्रोमाइज हो जाएगा और तय हो जाएगा कि इनको इस दफ़ा कितनी सीटें मिलनी चाहिए और अगली कितनी सीटें मिलनी चाहिए। अगर वो इनकलाबी तरह के रहनुमा बनना चाहते हैं तो फिर वो ऐसा करें, वो अपने आप को फरीक तस्लीम करें और खुल कर कहें कि हमने करवाया है, ये हमने माइंड सेट तैयार किया है और ये मेरे कारकुन हैं और मैं झूठ नहीं बोलूंगा, उन पे मुकदमा नहीं बनाओ, मुझ पे मुकदमा बनाओ, और मैं ये तैयार हूं, मैं उनको बचाऊंगा, खुद अपने आप को मुकदमे के लिए मैं तैयार रखूंगा। तो इसका फिर माना है कि एक इनकलाब की बुनियाद रखते हैं, आइंदा 5 साल में सही या 10 साल में सही वो इनकलाब की तरफ आगे बढ़ेंगे। लेकिन यहाँ तो एक अजीब सी बात है, जब उनसे कहा जा रहा है कि ये बातें आपने की है, जी मैंने की है, तो फिर आप जिम्मेदारी उठाएं, तो जिम्मेदारी नहीं उठा रहे हैं। तो जब जिम्मेदारी नहीं उठा रहे, वाक़या तो हुआ है, और इस वाक़े में क्या गलती हुई है? गलती ये हुई है कि आपको फौज से इख्तलाफ हो सकता है, एक शख्स से भी हो सकता है, लेकिन जो आदमी आपको आपके लिए अमन पैदा करता है, बॉर्डर पे खड़ा है, वो कोई वहाँ बॉर्डर पर कोई बहादुरी दिखाता है, तो हम क्या है हमारे पास देने के लिए? हम उसको ये कहते हैं इसके यादगार बनाओ, उसको तमगा दे दो, इसकी एक फोटो बनाओ।
اگر آپ اس فوٹو کو اٹھا کر زمین پر پٹک دیتے ہیں تو صرف ایسا نہیں ہوا کہ ایک مورتی کی توہین ہو گئی، بلکہ یہ ہوا کہ آپ نے ایک نیا فلسفہ دیا کہ قوم کے لیے لڑنے والوں کی کوئی حیثیت نہیں ہے، ان کی یادگار کی کوئی حیثیت نہیں ہے، یہ غلط قسم کے لوگ تھے اور ہم ان کو نشانہ عبرت بنائیں لیکن گے۔ مفتی صاحب درمیانہ راستہ کیا ہو سکتا ہے؟ ٹھیک ہے سزا دے دیں، درمیان سزا راستہ دینے کے میرے بعد بچے کو کیا میں وہ تو جو ایسا سوچ بدل چکی ہے، وہ جو ڈیوائیڈ ہے، اس کو کیسے کریں گے ختم؟ انیکا میں تو ایسا مشیر میرا ہوں نام کہ مفت بطول ہے مشورے سر، دیتا بطول۔ ہوں۔ یہ عمران خان کہتے ہیں غلطی ہو گئی ہے، آئندہ خیال کریں گے نہیں کریں گے، تو قرآن مجید میں اس کی مثالیں موجود ہیں۔ فَإِن تَابَا وَأَصْلَحَا، اگر کسی آدمی نے جرم کیا، گناہ کیا اور پھر توبہ کر لیا تو اس کی توبہ قبول ہوگی، لیکن وہ جرت کر کے یہ تو کہیں نا ہم نے غلطی کی ہے، اگرچہ چونکہ چنانچہ تاکہ مطلب یہ باتیں نہ کریں، ڈائریکٹ کہیں ہم سے غلطی ہو گئی ہے پھر نہیں کریں گے، یہ درمیانی راستہ ہے۔ جی مفتی صاحب آپ کائنڈلی انشاءاللہ یہاں آپ پہ اس کا رکیے راستہ گا، دے دیا جائے۔ پلیز آپ یہاں پہ رکیے گا۔ ذوالفقار بدر صاحب یہ بتائیے گا کہ آپ کو لگتا ہے کہ پی ٹی آئی اپنی پاور شو کرنا چاہ رہی ہے اور اسٹیبلشمنٹ بھی اپنی پاور شو کر رہی ہے اور حکومت خاموش ہے، کہ دو یہ اسٹیبلشمنٹ اور عمران خان کا پاور شو ہے، اس میں آپ کا پاور شو کہیں نہیں ہے؟ نہیں ایسا نہیں ہے، دیکھیں یہ آئین اور قانون کے ساتھ جنگ ہے۔ یہ عمران خان صاحب جو جنگ لڑے ہیں وہ ریٹ آف دا اسٹیٹ کو چیلنج کر رہے ہیں، اور ریٹ آف دا اسٹیٹ کو جب کوئی چیلنج کرے گا اس کو خمیزہ بھگتنا پڑے گا۔ انہوں نے انسٹیٹیوشنز کے اوپر حملہ کیا ہے، حکومت کے اداروں کے اوپر حملہ کیا ہے۔ عمران خان صاحب کا کسی ادارے کے ساتھ ڈائریکٹ کوئی تنازع نہیں ہے، انہوں نے تنازع اپنے دماغ میں بنایا ہوا ہے۔ ان کو یہ غلط فہمی ہو گئی ہوئی ہے کہ ان سے زیادہ ایماندار اور صاف ستھرا لیڈر کوئی نہیں ہے، لیکن میں بتا دوں ان سے زیادہ مورلی، فزیکلی اور فائنینشلی کرپٹ کوئی نہیں ہے اس ملک کے اندر، کیونکہ باقی لوگ تو کوئی آ کے یہ نہیں کہتا کہ میں کرپٹ ہوں یا نہیں ہوں۔ خان صاحب اکیلے ہیں جو کہتے ہیں جی میں نے تو کچھ کیا ہی نہیں، اور ہر چیز ان کے سامنے نکلتی آ رہی ہے۔ یہ جو آپ کہہ رہی تھی درمیانہ راستہ، مفتی صاحب نے بھی اس کو بتایا، واضح اس کا طریقہ یہ نکل رہا ہے کہ خان صاحب، بلاول بھٹو زرداری صاحب بھی یہ بات کہہ چکے ہیں کہ خان صاحب اپنی غلطی کو تسلیم کریں، قوم سے آ کے معافی مانگے تو درمیانہ راستہ نکل جائے گا، ٹیبل پہ بیٹھ کے نیا ڈائیلاگ کا سلسلہ شروع ہو جائے گا اور چیزیں آگے چل پڑیں گی۔ لیکن وہ تو کہہ اگر رہی کہ خان یہ صاحب سازش غلطی، ہے میں اور نے کہ تو کوئی آج اور تک نہیں انوالو دیکھا، ہو گیا تھا اور دیکھیں میں یہ آپ کو ہم بتاؤں نا، پیسفل پروٹیسٹ ابھی کر رہے تک تھے۔ میں نے نہیں دیکھا کہ خان صاحب نے آج تک اپنی کسی تقریر میں، کسی آڈیو ویڈیو کے اندر کنڈیم کیا ہو واقعہ۔ وہ جو بھی بات کرتے ہیں وہ اپنے جو اصل مدعا ہے اس سے ہٹتے ہیں، اور وہ اس طرف نہیں آنا چاہتے کہ ان کو اس معاملے کے اوپر کنڈیم کرنا چاہے۔ آگے سے کہتے ہیں پورا پاکستان کنڈیم کرے گا، بھائی پورا پاکستان تو کنڈیم کر رہا ہے، خان صاحب آپ تو کنڈیم کریں، جو سرغنہ ہے، جو سرپرست ہے اس واقعے کے، جنہوں نے اپنے قوم کا مائنڈ سیٹ چینج کر کے اپنے ورکروں کو ادھر برگلا کے بھیجا، ان سے یہ ایکشن کروایا۔ اب جنہوں نے یہ ایکشن کیا ان کو یہ اون نہیں کرتے، ان کو کہتے ہیں کہ یہ جنہوں نے لیکن کیا ذوالفقار وہ بدر پتہ نہیں صاحب جو کون ہے، حکومتی اور جو اقدامات ہیں، گرفتار ہوئے ذوالفقار بدر صاحب ٹھیک ہے، ہیں آپ یہ کہہ وہ رہے ہیں کہ ہمارے کارکن ہیں۔ آپ یہ کہہ رہے ہیں کہ وہ معافی مانگیں گے تو کوئی درمیانہ راستہ نکل سکتا ہے، لیکن حکومتی اقدامات سے تو نہیں لگتا کہ اس کے آپ لوگ بغیر مینٹلی نہیں نکلنا۔ پریپیئرڈ ہے کوئی درمیانہ راستہ نکالنے کے لیے۔ آپ لوگ تو آڈیو لیکس کی تحقیقات کروا رہے ہیں، اور جتنی آٹھ تقریباً ویڈیوز کی آپ تحقیقات کروا رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے اندر کے لوگوں کی تھی، مظاہر نقوی کی تھی، پرویز الہی کی تھی، یہ سب آپ کر رہے ہیں، تو آپ اس کو کیسے انفولڈ کریں گے؟ یہ کیسے آپ کی فیور میں جا سکتا ہے؟ دیکھیں بطول، میں آپ کو ایک چیز انفیکٹ بتاؤں، ایک یہ بریک کے بعد پاکستان پھر کے آپ کا اندر جواب وی آر لیتی ہوں اسٹینڈنگ۔ ذوالفقار بدر صاحب، بریک کے بعد پھر آپ کا جواب لیتی ہوں۔ پروگرام میں خوش آمدید۔ جی ذوالفقار صاحب، یہ اسٹریٹجی آپ کا تھوڑا لیٹ نہیں ہے؟ آپ کو نہیں لگتا کہ اس وقت تو اداروں میں اتنی ہمانگی نہیں ہے کہ اس طرح کی اتنی سیریس انویسٹیگیشن ہو سکے، یا آپ کر پائیں گے؟ اور آپ انہی آڈیو لیکس کو کیوں انویسٹیگیٹ کر رہے ہیں جو آپ کے فیور میں جاتی ہیں، سب کو کیوں نہیں کر رہے ہیں؟ دیکھیں حکومت نے ہر اس چیز کو انویسٹیگیٹ کرنا ہے جو حکومت کے حق میں ہو یا خلاف ہو، جس سے ملک اسٹیٹ کو نقصان پہنچ رہا ہے، ہر وہ چیز کو انویسٹیگیٹ کریں گے، ہر وہ آڈیو ویڈیو انویسٹیگیٹ ہوگی۔ اصل معاملہ یہ ہے کہ اب تمام اداروں کے اندر جو ہے نا ودن چیزوں کو بہتر کرنا ہے، اور بٹوین دا انسٹیٹیوشنز ریلیشن کو بہتر کرنا ہے۔ ٹائم آ گیا ہے، اب چیزیں ہیں کہ اس ملک میں اندر سب سے پہلے جو ہے جدھر انسٹیٹیوشن کو بہتر کرنا ہے ادھر اکانومی کو بہتر کرنا ہے، دیٹ از دا فرسٹ ایجنڈا۔
of this country, of this government, of ٹھیک ہے this ذوالفقار بدر state صاحب آپ کہیں گے کہ میرے اس ساتھ ہی کو رہیے ٹھیک گا, کرنے میرے کے پاس لیے وقت جو تھوڑا بھی کم ہے. سٹیپس لینے جی ٹھیک ہے جو بھی سٹیپس لینے پڑے جی وہ سٹیپس لیں گے. اور اس میں یہ جو آڈیو کی انویسٹیگیشن ہے, دس از ون آف دا فرسٹ سٹیپس. بٹ آئی ہوپ اٹس ڈن. اور عمران خان کہتے ہیں کہ جس نے لیک کیا اس کا بھی پتہ لگائیں. وہ بھی پتہ لگا لیں گے آپ لوگ. یہ سارا کچھ ہوگا, سارا کچھ, سب کچھ پتہ چلے گا. ٹھیک ہے عطا اللہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں. خان صاحب کی تھے جی عطا اللہ صاحب آپ سے میں یہ جاننا چاہ رہی ہوں کہ ایمان مزاری نے کہا ہے کہ عمران جو شیریں مزاری کی بیٹی ہیں, اور انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کو صرف اپنی اور ان کی بیوی کی پڑی ہوئی ہے اس صورتحال میں. فواد چودھری کی اہلیہ نے بھی کہا کہ آپ نے 5-6 گھنٹے تک کوئی بات نہیں کی, اور ایمان مزاری نے تو کہا کہ 5-6 دنوں تک میری ماں کا ذکر نہیں کیا. تو یہ وہ لوگ ہیں جو عمران خان کے ساتھ فرنٹ لائن پہ تھے عمران خان کے لیے, لیکن عمران خان نے تو انہیں اہمیت ہی نہیں دی. دیکھیں عمران خان صاحب پوری دنیا کو پتہ ہے کہ اس قوم کی جنگ لڑ رہے ہیں, اور میں لیکن آپ کے کولیگز کو نہیں پتا, آپ کے کولیگز کو نہیں پتا. ہو سکتا ہے پوری دنیا کو پتا. دیکھیں شیریں مزاری صاحبہ کو پتا ہے, باقی جو لوگ ہیں وہ باتیں ہوتی رہتی ہیں. جب مشکل وقت آتا ہے تو بہت ساری باتیں ہوتی ہیں. میں صرف 2-3 باتوں کا جواب دوں گا. یہ جو چوروں کا ٹولہ بیٹھا ہوا ہے, انہوں نے جو ملک کا بیڑا غرق کیا ہوا ہے, آپ چوروں کے ٹولے سے بچنے کے لیے امریکیوں کی مدد مانگ رہے ہیں. آپ مجھے بات کرنے, جو آڈیو لیک ہوئی ہے اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ مجھے 2 سیکنڈ آپ بات کرنے دیں گی تو پھر میں بتاؤں گا نا. جی سوال آپ نے کیا ہے, مجھے بات کرنے دیں. یہ جو ملک کا بیڑا غرق ہوا ہے, یہ ڈالر جس مقام پہ پہنچا ہے, یہ جو مہنگائی جس سطح پہ ہے, اور دوسری بات اگر ہماری غلطی ہو گئی انکوائری آپ کر لیں, جوڈیشل کمیشن بنا لیں, ہم غلطی بھی تسلیم کر لیں گے. لیکن میرا سوال یہ ہے کہ سپریم کورٹ پہ جو حملہ ہوا تھا بے نظیر کی شہادت کے بعد, جو 4000 سے زیادہ گاڑیاں جلی تھی, جو سینکڑوں بینک جلائے گئے تھے, جو ATM لوٹے گئے تھے, جو سینکڑوں فیکٹریاں لوٹی گئی تھی, اس کا کیا گاڑیاں جلی تھی, فوجی تنصیب نہیں جلی تھی, کوئی کور کمانڈر نہیں جلا تھا, میری بات سنیں. ہر جگہ حملے ہوئے تھے. ہمارا کہنا تو یہی ہے کہ ہم نے احتجاج کیا. دوسری بات یہ ہے کہ آپ انکوائری کریں, آپ کو اندازہ ہو جائے گا. لیکن ایک بات میں اور کلیئر کرنا چاہتا ہوں, یہ جو ساری چیزیں ہوتی ہیں, سارے ادارے, یہ قوموں سے ہوتی ہے, ریاست سے ہوتی ہے. اچھا مجھے آپ سے کچھ سوالات اہم پوچھنے. عطا اللہ صاحب آپ نے کہا کہ انہوں نے معیشت کا بیڑا غرق کیا, تو آپ نے اپنا PTI نے اپنا نیا معاشی پلان امریکنز کے ساتھ شیئر کیا, اس کی تصدیق کر دیجئے گا, آپ نے کیا ہے؟ دیکھیں معاشی پلان بھی شیئر کریں گے جب ہمیں الیکشن میں تو جانے دیں, الیکشن میں تو جانے دیں. جب ہم الیکشن میں جائیں گے تو ہم سارے عوام کے ساتھ بھی. عطا اللہ صاحب سوال سن لیں نا, آپ امریکنز کے ساتھ اپنا معاشی پلان شیئر کریں, ایکسپریس ٹریبیون کی سٹوری تھی, سچ ہے؟ میری بات سنیں, ہم پاکستانی عوام کے ساتھ کھڑے ہیں. عمران خان صاحب کو یہی کہا جا رہا ہے کہ آپ ملک چھوڑ دیں, یہی آخری ان کا حرب ہے. اچھا پھر آڈیو لیک کا تو آئیڈیا ہوگا عطا اللہ صاحب. بالکل کلیئر ہے. جو امریکن کانگریس مین کے ساتھ زوم میٹنگ تھی عمران خان کی, اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ مدد مانگ رہے ہیں. دیکھیں آپ جو بھی بیانیہ بنائیں. عمران خان صاحب کا جینا مرنا پاکستان میں ہے. لندن میں نواز شریف بیٹھا ہوا ہے, زرداری کی دولت لندن میں ہے. عمران خان صاحب کو بار بار مجبور کیا جا رہا ہے کہ بتا دیں کہ کیا آپ لوگ دوبارہ امریکنز کی طرف اپنا رجحان لے کے جا رہے ہیں؟ اب آپ کو جو امریکہ سے حقیقی آزادی چاہیے تھی, اس آزادی کے لیے اب آپ کو امریکنز کی ہی مدد کی ضرورت ہے؟ ہم پوری دنیا سے برابری کی بنیاد پر تعلقات ضرور قائم کریں گے. ہمیں کسی کی طرف دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم صرف اور صرف پاکستانی عوام کی طرف دیکھ رہے ہیں. پاکستانی عوام نے ہی ہمیں ووٹ کرنا ہے, عمران خان کو وزیر اعظم بنانا ہے, اور انشاءاللہ عوام کی طاقت سے عمران خان وزیر اعظم بنیں گے. عمران خان صاحب مائنس نہیں ہوں گے. اگر آپ نے عمران خان صاحب کو مائنس کرنا ہے تو آپ پوری عوام کو مائنس کر لیں. کبھی عمران خان کہتے ہیں کہ میں چیف آف آرمی صاحب سے نیچے کسی سے بات نہیں کروں گا, کبھی وہ امریکن سے مدد مانگتے ہیں. تو پھر آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ وہ عوام کی بیس پہ وزیر اعظم بن جائیں گے؟ کیونکہ وہ تو اپنی PR کر رہے ہیں. ان کو اسٹیبلشمنٹ میں بھی PR چاہیے, ان کو امریکنز کے ساتھ بھی PR چاہیے. وہ ایسا امریکن سے مولانا فضل الرحمان نے مدد مانگی تھی, سب کو پتا ہے. اور تو اسی لیے آپ بھی مانگ رہے ہیں کہ مولانا نے کہا تھا مجھے وزیر اعظم بننا ہے, تو اس لیے عمران خان بھی کہہ رہے ہیں کہ مجھے وزیر اعظم بننا ہے. عوام سب سے بڑھ کر ہے. اچھا ٹھیک ہے, مجھے مفتی صاحب وہ کہہ رہے ہیں کہ مولانا نے بھی تو امریکن سے مدد مانگی تھی. وکی لیکس میں تھا اس کا ان کا ریکارڈ ٹھیک کرانا چاہتا ہوں. جی یہ کہتے ہیں کہ آپ جوڈیشل انکوائری کریں. بھئی ہم کیوں کریں؟ اس لیے ہمارے نزدیک تو XYZ تمام کے تمام جو تحریک انصاف کے لوگ ہیں یہ دہشت گرد ہیں. تو ہمیں تو اس میں دہشت گرد آپ ہیں. آپ نے ہمیشہ مجھے لگتا ہے کہ ایک سیاسی پروگرام میں اس طرح کے الفاظ استعمال نہیں کریں, یہ بالکل بھی میچور نہیں ہے.
मैच्योर आप बात इस काबिल नहीं है कि आपके साथ बात की जाए। देगी, आप दरमियान में न बोले। दरमियान में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि आप फजूल बात कर रहे हैं। अताउल्ला साहब आप कहेंगे, अताउल्ला साहब प्लीज थोड़ा ये किसी सूरत काबिल कबूल नहीं है कि आप कहें कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दहशतगर्द है। आप लोग लाशनकों पे आप लोग सपोर्ट करते थे दहशतगर्दों को। मुफ्ती साहब मुझे सवाल करने दें। अताउल्ला साहब, मुफ्ती साहब ये बताइएगा कि विकी लीक्स वाला जो वाकया कोट किया है इन्होंने कि मौलाना फजल रहमान ने भी अमेरिकन से मदद मांगी थी। मैं जवाब तो दे रहा हूँ, लेकिन ये तो दरमियान में अताउल्ला साहब, अताउल्ला साहब प्लीज। जी अगर ये पीटीआई के लोगों को दहशतगर्द कहेंगे तो मैं जवाब जरूर दूंगा। दहशतगर्द ये है, इनकी जमात पूरी दहशतगर्द है। जुडिशियल इंक्वायरी हमारी जरूरत नहीं है, इनकी जरूरत है। ये बताएंगे कि हमारे सफों में कोई दहशतगर्द आ गया है, ये फलां फलां दहशतगर्द है, फलां फलां कारकुन है, ये तो इनकी जरूरत है। ये अपने तौर पर एक इंक्वायरी बनाए और उस इंक्वायरी के जरिए से बताए जी बाकी पीटीआई साफ है और ये लोग जो इसके अंदर मुलविस है। ये हमारी जरूरत नहीं है। हम दहशतगर्द हैं और ये फरिश्ते हैं, तो लोगों ने देख लिया। हमने 14 मिलियन मार्च किए, हमने धरना दिया और हम सुप्रीम कोर्ट के सामने गए और हमने वहाँ जलसा किया, वहाँ तो गमला नहीं टूटा। और ये जब भी निकलते हैं तो घेराव जलाओ, आपने वो सारी सूरत हाल देख ली। अब कानून को मुताबिक होना चाहिए। लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब आर्टिकल 144 लगा हुआ था, आप अपनी जवान लेके कैसे निकल सकते थे रोड पे? गवर्नमेंट ने आपको मना भी किया था, वो भी आपने कोई कानून तो फॉलो नहीं किया था ना सर। सॉरी, वो आर्टिकल 144 लगा हुआ था, आप अपने हजारों जवान लेके पहुंच गए, जरूरत तो नहीं थी वैसे इसकी। मुझसे बात हो रही है? जी मुफ्ती साहब, जी मुफ्ती साहब। मैं कह रहा हूँ ना, ये यहाँ भी फस्तायत कर रहे हैं, बात नहीं करने देते। वो कहते हैं ये दस्तूरी जबाबंदी भी अजब तेरी महफल में, या तो बात करने को तरसती है जबान मेरी। जी मेरा वक्त खत्म हो गया मुफ्ती साहब, बहुत शुक्रिया तमाम मेहमानों का प्रोग्राम देखने के लिए। नाज़रीन, प्रोग्राम देखने का शुक्रिया। अल्लाह।